یہ حکم تو پتہ کر لو کہ ان لفظوں سے طلاق تو نہیں ہو گئی، کیونکہ ان لفظوں سے طلاق ہوتی ہے تو نکاح فوراً بریک ہو جاتا ہے۔ اب اگر کمپرومائز کرنا ہے تو جدید نکاح کرنا ہوگا۔ میں نے کتنے والدین کو ایسا پکڑا ہے، شوہر نے لفظ کنایا سے طلاق دی، یہ الفاظ جو میں نے بتائے کنایا کہلاتے ہیں، طلاق ہو گئی، نکاح گیا، اب آ گئے ماں باپ بیچ میں، دیکھو بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں، بری بات ہوتی ہے، چلو صلح کر ہاتھ ملا دیا، چلو مبارک ہو، جامن اس کو بھی کھلا دی، گلاب جامن اس کو منہ میں گھسیڑ دی، جاؤ بیٹا حرام کرو۔ اب یہ پتہ نہیں کہ بغیر نکاح کے ساتھ رہنا حرام، جسمانی تعلق حرام، پیدا ہونے والے بچے حرام، اور یہ کن کون رہا ہے؟ ماں باپ۔ اس سے ایک بات واضح ہو گئی، جو نبی کو حقیر سمجھے نا وہ خود حقارت میں مبتلا ہوتا ہے، جو نبی کے دین کو معمولی سمجھے اور پسے پش پھینکے اللہ اسے بھری عدالت میں ذلیل کر دیتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کی طرف یہ چیزیں متوجہ ہوں، لیکن علم سیکھیں، اور آخری پھر گناہوں کی معرفت۔ ہمارے نوجوانوں سے جھوٹ کی تعریف پوچھ لیں، جھوٹ کسے کہتے ہیں بتاؤ، ظلم کسے کہتے ہیں؟ سوچیں گے یار لفظ تو بہت سنا ہے، اس نے ظلم کیا، اس نے کہ ظلم کہتے کس کو ہیں؟ اچھا آپ نے حق کا لفظ سنا ہے نا، حق، یہ میرا حق ہے، یہ بیوی کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے۔ لفظ حق کی تعریف کیا، حق کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ نہ اٹھائیے، نہ خدا کی قسم اپنا علمی روب جمانا مقصود ہے، صرف شعور کی بیداری مقصود ہے۔ آپ کو یہی نہیں پتا کہ حق کہتے کس کو ہیں؟ اب ذرا لطیفہ سنیں، میں کہوں چونکہ آپ سب پکشو ہیں اس لیے آپ سب جہنم میں جائیں گے، آپ کے مفتی صاحب یہ پکشو کیا ہوتا ہے؟ میں کہوں یار یہ تو مجھے پتا نہیں، لطیفہ ہے نا۔ اب شوہر کہہ رہا ہے یہ میرا حق ہے مجھے دو، اور شوہر سے پوچھے حق کسے کہتے ہیں؟ یہ تو مجھے پتا نہیں، ہے نا لطیفہ۔ بیوی کہتی ہے تو میرا حق ہے، اس سے پوچھے بیٹا حق کسے کہتے ہیں؟ یہ تو مجھے پتا نہیں، ہے نا لطیفہ۔ یہ لطیفے ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں، کیوں ہیں؟ کم علمی کی وجہ سے، جو ہمارا حق ہی نہیں ہم کہتے ہیں یہ حق ہے۔ اب میں بتاتا ہوں حق کسے کہتے ہیں، صرف سمجھا رہا ہوں، آخری بار بیان ختم کر رہا ہوں۔ حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق اللہ کی طرف سے قائم کردہ اس ذمہ داری کا نام ہے جو ایک ذات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ دوسری ذات پر لازم کرتا ہے۔ ایک ذمہ داری لازم کرتا ہے ایک ذات کے لیے دوسری ذات پر۔ اب اگر وہ پہلی ذات خود اللہ کی ہو تو اب جو اللہ لازم کرے گا اس کو حق اللہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے نماز لازم کی، کس کی وجہ سے؟ ماں باپ کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، دوست کی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے نا، اپنے پیش نظر اللہ نے نماز واجب کی، حق اللہ کہلائے گا۔ اور اگر بندوں کے کو پیش نظر اللہ نے کسی بندے پہ ذمہ داری رکھی وہ حق العبد کہلاتا ہے۔ تو کچھ ماں باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو بچوں پہ ڈالی جاتی ہیں، وہ ماں باپ کا حق ہے، کچھ شوہر کی وہ شوہر کا حق ہے، کچھ بیوی کی شوہر پر ہوتی ہیں تو وہ بیوی کا حق ہے۔ اب اس غور سے سنیں گناہ کیا ہو رہا ہے۔ گناہ یہ ہو رہا ہے بیوی کہتی ہے میرا حق ہے۔ ابھی آپ نے حق کی تعریف سمجھ لی۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ بیوی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ نے تجھ پر ڈالی ہے میرے لیے، یہ دعویٰ ہوا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بیوی کہتی ہے مجھے پاکٹ منی دو، یہ میرا حق ہے، حالانکہ پاکٹ منی بیوی کا حق نہیں ہے۔ نان نفقہ شوہر پہ لازم ہے۔ نان نفقہ میں 3 چیزیں آتی ہیں، گھر، لباس، کھانا پینا۔ اور گھر سے یا رہائش سے مراد ہے ایک الگ کمرہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں دے دیتے ہیں جس میں بیوی اندر سے کنڈی لگا کے پرائیویسی کی حفاظت کر لے، بس یہی الگ رہائش کا تصور ہے۔ یہ شوہر پہ واجب ہے، اس کے علاوہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اب بیوی اس سے زیادہ یہ میرا حق ہے، عید پہ کپڑے نہیں بنائے تم نے، یہ میرا حق ہے۔ یعنی اللہ نے تم پہ لازم کیا ہے کہ بیوی کے عید پہ کپڑے بناؤ، حالانکہ اللہ نے تو لازم نہیں کیا۔ اب جو اللہ نے لازم نہیں کیا آپ نے لازم کیا ہے، آپ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے ہو گئے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس سے بڑھ کر جھوٹا کون، جو اللہ کی طرف وہ بات منسوخ کرے جو اللہ نے نہیں فرمائی۔ تو یہ میری بات سمجھیے آپ، ہم بڑے خطرے میں ہیں، ہم بڑی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ کے نبی نے فرما دیا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ کیسے ہے؟ اگر میرے پاس گاڑی ہے، اگر میرے پاس پیسہ ہے، تب بھی میرے لیے دنیا قید خانہ ہے، کیونکہ یہ نہ دیکھو، وہ نہ دیکھو، یہ نہ سوچو، یہ نہ چکھو، یہ نہ بولو، یہ نہ سنو، اسے نہ چھو، اس سے دوستی نہ رکھو، اس مقام پہ نہ جاؤ۔ جب میں یہ پابندیاں کا اختیار کروں گا، چاہے میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، لاکھوں روپے ہوں، جب زندگی ایسی ہو جائے گی تو قید خانہ بنے گی۔ جب ہم اللہ کی مکمل فرما برداری کریں گے تو دنیا ہمارے لیے قید خانہ بن جائے گی، اور جب قید خانہ بنے گی تو یہ ہمارے مومن ہونے کی علامت ہوگی۔
تو اس لیے دین سیکھیے، اگر یہاں نہ ملے آن لائن ہماری اکیڈمی سے پڑھ دیں، انشاءاللہ آن لائن آپ کو کورس کروا دیں گے، اگر آپ کراچی میں آ سکتے ہیں فزیکلی طور پہ کروا دیں گے، لیکن سیکھیں، نہیں سیکھ دیں گے تو تباہ ہوں گے۔ اگر میری کوئی بات، میرا کوئی جملہ کسی بھائی بہن کو برا لگاؤ تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میری باتوں پہ غور کیجیے گا۔ ایک آخری اعلان کر دیتا ہوں، میں نے کتاب لکھی ہے قرب الہی، یہ تصوف کے موضوع پر ہے، یہ اس دور کی تصوف کی بیسٹ بک ہے۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب اپنی کتاب کی خود منہ سے تعریف کر رہے ہیں، معذرت، اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن حقیقتاً یہ میری کتاب نہیں ہے، تو قرآن و حدیث ہے، آپ پڑھیں گے تو سب قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، اس کے اندر تعلیمات ہیں، یہ آپ کتاب پڑھیں۔